سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جنگل سے گزر رہے، چلتے چلتے نبی کے پیر تھک گئے۔ جب پیر تھک گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا، موسیٰ سواری چاہیے، سواری کا انتظام کر دیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا، جی مولا، سواری کا انتظام ہو تو کرم ہو۔ ارشاد ہوا، موسیٰ قریب میں ایک بندہ ہے، اس سے جا کر کے کہنا وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ یہاں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی قدرت اپنے بندوں کا در دکھا کر ان بندوں کے در کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ سواری مانگنے والا موسیٰ جیسا پیغمبر، لیکن قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ باب نبوت بند ہوگا لیکن باب ولایت کبھی بند نہیں ہوگا، اس لیے نبوت کے ذریعے سے ولایت کی اہمیت دکھائی گئی۔ اب کون کہتا ہے غیر اللہ کے در پہ جانا شرک ہے؟ ارے غیر اللہ کا در تو اللہ دکھا رہا ہے، اہمیت بتانے کے لیے کہ جب بندوں کے دروازوں کی یہ شان ہے تو قدرت کے در کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ولیوں کے در کا یہ عالم ہے تو جس در سے ولیوں کو ملتا ہے اس در کی شان کیا ہوگی؟ جس در کو در مصطفیٰ کہتے ہیں وہ در ہے کہ اس در میں اور خدا کے در میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ قدرت اس در کے بارے میں کہتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو اس در پہ پہنچے۔ بندوں کو ان کا در دکھایا اور اس در والے سے کہا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو تیری چوکھٹ پہ آئے کبھی اس کو جھڑکنا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جو یہ کہتے ہیں وہاں سے مانگنا نہیں، قدرت کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جو تیرے در پہ اس سے کہو اللہ سے مانگو، لیکن وہ رب فرما رہا ہے، حبیب جو تیرے در آئے اسے کبھی نہ نہیں کہنا، کیونکہ جانتا ہے جہاں نہ نہیں ہوتا وہیں تو بھیڑ لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندوں کو کہا وہاں جاؤ اور محبوب سے کہا جھڑکنا نہیں، تاکہ تیرے یہاں قطار لگی رہے، اور ان سے کہلوا بھی دیا گیا، واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حبیب جب تیرے در پر بھیڑوں منتوں کی بھیڑ دیکھیں گے تو جو مجھے نہ دیکھ کر کے مجھے نہ دیکھ کر اندیکھے خدا پہ ایمان لانا گوارا نہیں کرتے، تیرے دروازے پر بھیڑ دیکھ کر کے وہ اندازہ تو کریں گے کہ جب بندے کی شان کریمی کا یہ عالم ہے تو اندیکھے خدا کی شان کریمی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب تیرے در کی کریمی دیکھ کر لوگوں کو میرا کریم ہونا تو یاد آئے گا، اسی لیے تو اختیارات بھی دیے، اسی لیے تو چوکھٹ بھی عطا کی، اسی لیے تو کرم کی بارش کا حکم بھی ہوا۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی توحید کی بات کرو، کیا نبی کے ذکر چھیڑ رکھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں قرآن کا کوئی ایک پارہ بتا دو، قرآن کی کوئی ایک سورت بتا دو جس میں نبی کا ذکر نہ ہو، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ نہ ہو۔ نادان نبی کو اس لیے اختیار دیا کہ نبی لوگوں کے سامنے نظر آ رہے تھے، یا نبی کے دیکھنے والوں نے دیکھا، پھر نبی کے دیکھنے والوں کو لوگوں نے دیکھا، پھر ان کے بعد والوں کو لوگوں نے دیکھا۔ یہ ایک تواتر کا سلسلہ ہے، کسی نے تو نبی کو دیکھا ہے لیکن کسی نے خدا کو نہیں دیکھا سوائے ایک کے، تو اس وقت بتایا جا رہا ہے، حبیب سورج ڈباؤں گا میں، نکالے گا تو، چاند بناؤں گا میں، ٹکڑے کرے گا تو، درخت لگاؤں گا میں، بلائے گا تو، مردوں کی روح نکال زندوں کی روح نکال کے مردہ کروں گا میں، جابر کے بچوں کو بلا کر زندہ کرے گا تو۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ کیوں ہوگا؟ بظاہر مخالفت میں کام کرو تو دشمنی ہوتی ہے، لیکن یہاں ڈبائے خدا، نکالے مصطفیٰ، اللہ لگائے پودا، بلائے مصطفیٰ، اور اس کے بعد خدا چاند نکالے، مصطفیٰ کریم دو ٹکڑے کر دے، تو جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں شریک ہوتا ہے، لیکن جب حبیب کوئی ہوتا ہے تو پھر حبیب پر جھگڑے نہیں ہوتے، بلکہ کہا جاتا ہے ہم ڈبائیں گے تو نکالے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جب حبیب کی قدرت کا یہ عالم ہے
ہے تو حبیب کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر. اس لیے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف لا الہ الا اللہ کا اجتماع نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی جلوہ فرمائیہ بھی. ہم وہ نماز کی دعوت نہیں دیتے جس میں تصور رسول گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہو جائے. ہم تو اس نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ جب سر جھکے تو کعبے کے سامنے اور دل جھکے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عقیدت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نماز کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے، اس طرح سے نماز پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا ذکر کروں، میں اپنی گفتگو پہ آ جاؤں. جناب موسیٰ نے اس کی مولا سواری، ارشاد ہوا میرا وہ بندہ وہاں ہے، اس سے کہنا انتظام ہو جائے گا. اللہ کا پیغمبر گویا کہ نبوت ولایت کے دروازے تک پہنچی. ہمارے یہاں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے غیر نبی کی ولایت نبی کی نبوت کے نہ برابر ہو سکتی نہ افضل ہو سکتی. جب برابر ہی نہیں تو افضل کہاں سے ہو سکتی؟ نبی کی ولایت یہ ایک الگ عنوان ہے جس کا عوام سے تعلق نہیں، اور اس پر گفتگو چھڑے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ خلجان پیدا ہوگا. اس لیے نبی کی ولایت کی بات نہیں کرتا. مطلقاً جو ولایت ہے ولیوں کی وہ نبوت کے برابر نہیں تو اس سے افضل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن نبوت کو ولایت تک بھیجنا اس لیے ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ شان ولایت کیا ہے، منکر نہ ہو ولایت کے. الحمدللہ جب ہم عام ولیوں کے ولایت کے منکر نہیں ہے تو ہم علی کی ولایت کی منکر کب ہو سکتے ہیں؟ ہم مولا علی کی ولایت کے منکرین کو سنی بھی نہیں سمجھتے، مسلمان بھی نہیں سمجھتے. اس لیے کہ کسی کو ولی مرید کہتے ہیں، کسی کو ولی پیر کہتا ہے، لیکن علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے. ہم الحمدللہ وہ لوگ ہمیں کبھی تانا نہ دے کہ آپ علی کی ولایت مانتے ہیں لیکن کلمے کے ساتھ جوڑتے نہیں. اس لیے کہ ہمیں رسول نے جتنا کلمہ دیا ہے بس وہی کلمہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم اپنی مرضی سے نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں. ولایت علی ہم ضروریات اہل سنت سے مانتے ہیں لیکن اس کے منکر نہیں ہیں اور کلمے میں جوڑتے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ جو کلمہ نبی نے پڑھا، جو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا، جو کلمہ فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر نے، موسیٰ کاظم نے، علی رضا نے، تقی نے، جواد نے، ان آقاؤں نے جو کلمہ پڑھا ہم وہی کلمہ پڑھتے. ہم تیسری صدی کے بعد کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم فاران کی چوٹی سے دیا ہوا کلمہ پڑھتے. اسی لیے ولایت علی کے منکر ہونے کا ہمیں تانا نہ دیا جائے. خدا کی قسم ہمارے بچے پیدا بعد میں ہوتے ہیں، وہ پہلے علی کے محبین میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ علی کی ولا کا خون ہے. اور وجہ یہ ہے کہ خیبر میں میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت صرف حلالی کرے گا. تو جب بچے حلال پیدا ہوتے ہیں تو علی کی ولا لے کر پیدا. اور یہ بات ذمہ داری سے عرض کر دوں، جو زنا کا بیٹا ہے وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا، اور جو مطاع کا بیٹا ہے وہ ابو بکر کا محب نہیں ہو سکتا. نہ ہم زنا کے ہیں نہ ہم مطاع کے ہیں، اسی لیے علی کے بھی محبین ہیں اور صحابہ سے بھی جان نثار کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اور علی کا اور صحابہ کا عاشق تو وہ ہوگا جو پیور خون میں ہوگا. اسی لیے اہل سنت میں خون پیور. اور ہم اسی لیے شجروں کو چھانتے نہیں ہیں، شجروں کو چھانتے نہیں ہیں. جہاں علی کی گستاخی دیکھتے سمجھ جاتے زنا والا ہے،
اور جہاں صحابہ کی توہین دیکھتے سمجھ جاتے متاوالا ہے، یہ وہ نام ہے صحابہ اور اہل بیت کے جو شجروں کو کھنگال دیا کرتے ہیں، یہ شجرے کھنگالنے والے نام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے دونوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر دیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور حوض کوثر پر جہاں مولا علی ہوں گے وہیں صدیق، فاروق، عثمان جو ہے عثمان غنی بھی ہوں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بات میں مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چاروں کو بشارتیں دی، جس میں سے دو کا ذکر خاص کرتا ہوں۔ سرکار صدیق اکبر علی مرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو مولا نے پوچھا ابو بکر مجھے دیکھ کے مسکرانے کی وجہ؟ اس سے پتا چلا کہ اتنی محبتیں تھی، جب محبتیں ہوتی تبھی تو تبسم ہوتے ہیں، جہاں نفرتیں وہاں تبسم کیسا؟ تو صدیق نے دیکھ کے مسکرایا۔ مولا نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا علی کیوں نہ مسکراؤں، رات حضور نے خبر دی کہ اس وقت تک کوئی پلسرات سے پار نہیں لگے گا، کوئی اس وقت تک پلسرات سے پار نہیں لگے گا جب تک حسنین کا بابا کسی کو رکا نہ دے۔ بیچارے نماز اور روزے پر ہی نازا ہیں، اور وہاں تو نماز لانے والے رسول کہتے ہیں پلسرات سے وہی پار لگے گا جس کو علی کے ہاتھوں سے رکا ملے گا، اور جو یزید کو رحم اللہ کہتے ہیں انہیں کب رکا ملنا ہے، جو حسین کو باغی کہتے ہیں انہیں کب رکا ملنا ہے۔ لیکن جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا فرمان صدیق نے علی مرتضیٰ تک پہنچایا کہ جس کو علی رکا نہ دے وہ پلسرات سے پار نہ لگے، وہ خائن نہیں تھے، وہ امین تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، وہ چھپانے والے نہ تھے، بتانے والے تھے۔ جب علی مرتضیٰ کے لیے صدیق نے کہا آقا سے میں نے سن لیا علی جسے رکا نہ دے گا وہ پلسرات سے نہ گزرے گا، علی بھی مسکرانے لگے۔ صدیق نے کہا تم کیوں مسکراتے ہو ابو الحسن؟ تو کہا رات جب تم کو کہا کہ علی جس کو رکا دے گا وہی پلسرات سے گزرے گا تو مجھے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی رکا نہ دینا۔ کیا بات ہے! تو میرا امام پکار اٹھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آنے والا وقت کا کلیم ہے، اللہ کا کلیم ہے، اور دروازے ولایت پہ بھیجا جا رہا ہے۔ اب موسیٰ وہاں جاؤ اور جا کر کے کہو کہ سواری کا انتظام کرے۔ اس بندے کے پاس پہنچے، خستہ حال وہ بندہ تھا، بظاہر اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ دکھاؤ ایسا نہ تھا کہ جس سے سواری کی توقع کی جا سکے، کیونکہ بتایا یوں گیا ہے کہ وہ ہیں ایسے، دروازے پہ آئے تو تم بھگا دو، گم جائے تو تم نہ ڈھونڈو، مر جائے جنازہ میں شریک نہ ہو، بیمار ہو جائے کوئی عیادت کرنے والا نہ ہو، لیکن شان اتنی عظیم ہے اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو قدرت اس کے قسم کو پورا کر دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہ بادل زمین پہ بھیج دے تاکہ تیرا کلیم سوار ہو کر کے چلا جائے۔ بادل زمین پہ آیا، اللہ کے کلیم سوار ہوئے اور چلے۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ شان کیسے پائی کہ بادل اس سے زمین پہ بلاتا ہے؟ جناب موسیٰ بھی بلا سکتے تھے، لیکن قدرت نے وہاں بھیجا تاکہ شان نبوت سے شان ولایت پتہ چل جائے۔ پوچھا مولا بادل زمین پہ آ گیا، ارشاد ہوا موسیٰ اس نے بادل بلایا، اگر وہ آسمان کو بھی زمین پہ لانے کی دعا کرتا تو آسمان بھی زمین پہ بھیج دیتے۔ اس کی پروردگار یہ شان اس کو ملی کیسے؟ ارشاد ہوا موسیٰ کوئی زیادہ عمل اس کا نہیں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بہت بڑا عمل اس نے نہیں کیا، راتوں کے جگہ نہیں کیے، اتنے قیام نہیں کیے کہ پیر سوج جائیں، اعمال اس کے ایسے نہیں ہے۔ میں حدیث کا مفہوم بطور تشریح کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، کوئی بہت بڑا عمل اس کا نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بظاہر نے کی ہے، وہ یہ ہے
کہ ماں کی خدمت کا حق ادا کیا اور ماں راضی ہوئی اور یوں عرض کرنے لگی اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، اب یہ تجھ سے جو مانگے اس کو تو عطا کرنا۔ بس ماں کی خدمت پر یہ شان مل گئی کہ یہ جو بھی ہم سے کہتا ہے ہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس نے تو بادل بلایا، آسمان بھی زمین پہ بلاتا تو اس کی دعا رد نہ کی جاتی۔ بظاہر چھوٹی لگتی ہے یہ نیکیاں، لیکن یہی وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو کبھی مقام محبوبیت تک پہنچا دیتی ہے، کبھی مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو۔ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو قدرت اسی پہ پکڑ کر لے، اسی لیے گناہوں سے بچو۔ جو نیکی کر سکتے، کسی کو دیکھ کے مسکرا سکتے ہو، مسکرا کے نیکی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان کسی کو چند قطرے پانی پلا سکتے، پانی پلا کے نیکی کر لو۔ کسی اندھے کو راستہ پار کرا سکتے ہو، وہ نیکی کر لو۔ نیکی کر لو، نیکی کی اہمیت وہاں پتہ چلے گی۔